السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو پاکستان کی خبر بتاتے ہیں۔ پاکستان میں جناب رمضان کے مہینے میں ہمارے ایک پاکستانی نے 12 دکانوں کو لوٹ کر پھر جا کے اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ پاکستان وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پر بنا، پھر دنیا میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، پھر ان کو مار دینا۔ پھر آپ رمضان کے مہینے میں آپ کے سامنے یہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ خبر شائع ہو رہی ہے کہ اس نے 12 دکانیں لوٹی، اور 12 دکانیں لوٹ کر پھر وہ مسجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ اب پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اگر وہ نہ پکڑا جاتا تو وہ تو جناب پتہ نہیں کتنے لوگوں کا نام لگنا تھا، کیا اس علاقے میں وہ افراتفری پھیلنی تھی۔ کیونکہ جب لوگوں نے پولیس کے پاس جانا تھا تو پھر پولیس نے تو پھر اپنی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر کارروائی کرنی تھی، تو اس نے آرام سے مسجد میں اعتکاف بیٹھے رہنا تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے مصیبت دینی تھی اس نے علاقے میں۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملک کا نام بدنام کرتے ہیں، اور دنیا میں پہلے ہی پاکستان کا نام جو ہے بہت زیادہ روشن ہو چکا ہے۔ ہر کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کا پہلے نام سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو تھوڑی سی عقل سے اور طریقے سے چلنا چاہیے، اور دنیا میں جس طرح ہمارا نام جو ہے بدنام ہو چکا ہے، اس کو اب چینج کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہمارا جو طریقہ کار ہے، جو جو وارداتیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، اور پولیس کو زیادہ سے زیادہ سخت، اور سی سی پی کیمرے جو ہیں وہ ملک میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر ہونے چاہیے، جس سے واردات کا جلد سے جلد پتہ چلے اور اس کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ یہ بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے جو پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ کیسے پکڑا ہے یا کس آدمی نے بتایا ہے، بہت اچھا ہوا ہے، نہیں تو ملک میں اس علاقے میں افراتفری پھیل جانی تھی۔ شاید کسی غریب کے بچے کو مار مار کر پولیس جو ہے وہ ایسے جھوٹا ہی کیس اس کے اوپر ڈال دیتے اور اسے بنا لیتے، اور بیچارہ چکی میں پیسا جاتا۔ یا کسی شریف خاندان کا کے اوپر کوئی ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، اور وہ ایسے دشمنی نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا نام لگا دیتے ہیں۔ ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ کس نے کی ہے چوری، اور ان کو ایسے ہی پیسے جو ہیں وہ ریشننگ پڑ جانی تھی ادھر۔ تو یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے پولیس کا کہ انہوں نے جلدی قابو پا لیا اس کے اوپر، اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کے ملک میں ایسے بہت جلدی جو ہے وہ کارروائی کی ہے پاکستان کی پولیس نے۔ ایسے بہت سارے ڈیروں کیس ہوتے ہیں پاکستان میں جن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ پولیس اسٹیشن گئے، ہماری پولیس رپورٹ درج نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ پہلے پیسے اتنے لے کر آؤ پھر آپ کی رپورٹ درج کریں گے۔ اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے اپنی بےعزتی سمجھتے ہیں کہ وہ پولیس اسٹیشن جائیں گے، ان کی پولیس بات نہیں سنتی، اور اس لیے وہ لوگ پولیس اسٹیشن نہیں جاتے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے ظلم ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارے پھر بھی آرام سے صبر شبر کر لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری آگے بھی سنی نہیں جانی، یہاں پر بھی سنی نہیں جانی۔ تو ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہوتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، پھر وہ اس کا بدلہ جو ہے دیر آتی ہے لیکن درست آتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی پولیس کو بہت زیادہ طریقے سے اور غور سے کام کرنا پڑے گا ملک میں، اور جلد سے جلد جو لوگ چوری کرتے ہیں یا جرم کرتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ ان کو عبرتناک نشان بنانا چاہیے ملک میں کہ آگے سے جو لوگ ہیں وہ اس سے جو ہیں وہ گریز کریں، ایسا چوری کرنے سے یا غلط حرکت کرنے سے۔ اس لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس ضرور کیجیے گا کہ میری ویڈیو کیسی تھی۔ یہ جو آدمی جو شیخو پور میں جس نے 12 دکانیں لوٹی اور دکانیں لوٹ کر پھر جا کر اعتکاف میں بیٹھ گیا، ڈرامہ کیا، اس نے مسلمانوں کا بھی نام بدنام کیا اور اپنا ملک کا نام بھی بدنام کیا، اور جس علاقے میں رہا اس علاقے میں بھی بے چینی کی۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔